ہم اپنے دلت بھائیوں سے تعاون کریں گے، ہم کمپٹیشن نہیں کریں گے، ہم کوآپریشن کریں گے ان سے۔ میں بیدر کے مسلمانوں کو پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی بہنوں سے کمپٹیشن نہیں، کوآپریشن کریں گے، ان سے تعاون کریں گے۔ اب 70 سال یہ اعلیٰ ذات کے لوگوں نے مسلمانوں کو، دلتوں کو، بیکورڈ کلاس کے لوگوں کا مقابلہ کرایا، لایا۔ آج اسدالدین اویسی تمہارے درمیان میں آ کر تم سے اپیل کر رہا ہے کہ اب یہ مقابلے کا وقت نہیں، یہ تعاون کا وقت ہے، یہ تعاون کا وقت ہے، یہ کوآپریشن کا وقت ہے۔ اگر ہم یہ تینوں سماج مل جائیں گے تو یاد رکھو 70 سال سے 22% لوگ جو پوری ملائی کھا گئے، دودھ کا گھڑا پی گئے، اور ہم کو اور آپ کو یہ کہہ دیا کہ تم ایک چپراسی کی نوکری کے لیے لڑو، تم ایک کانسٹیبل کی نوکری کے لیے لڑو، تم ایک ٹیچر کی نوکری کے لیے لڑو۔ آج میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ جس دن اس ملک کا مسلمان دلت مسلمان کو سمجھے گا، اس ملک کا مسلمان دلت سماج کی تکلیف کو سمجھے گا، اس ملک کا مسلمان جب ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کی تکلیف کو سمجھے گا، جب بیدر کا مسلمان اپنی اولاد کو، اس کی تکلیف کو، اس کے مستقبل کو، جس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ویسے ہی تکلیف آپ کو اپنے دلت بھائیوں کے بچوں کے تعلق سے سوچنا پڑے گا، ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اس لیے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور جسٹس کی جو بات کہی گئی ہے، وہ اسی وقت ہوگا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں جب ہم تعاون کریں گے، جب ہم لوگ کوآپریشن کریں گے، تبھی جا کر ہم یہ تمام چیزوں کو حاصل کر سکیں گے۔ یاد رکھو نوجوانوں، اگر ہم علیحدگی کی دیواریں اٹھاتے رہیں گے دلت سماج کے خلاف، اگر ہم علیحدگی کی دیواریں، نفرتوں کی دیواروں کو بلند کرتے رہیں گے ہمارے بیکورڈ کلاس کے بھائی اور بہنوں کے خلاف، تو کبھی بھی انصاف نہ مسلمان کا ہوگا، نہ دلت کا ہوگا، نہ بیکورڈ کلاس کا ہوگا۔ آج حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تینوں سماج کو مل کر بابا صاحب امبیڈکر کا جو خواب ہے کہ تم کو لبرٹی، ایکوالٹی، فریٹرنیٹی اور جسٹس کو حاصل کرنا ہے۔ میں بیدر کے دلت سماج کے ذمہ داروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں دلت بھائیوں اور بہنوں کے لیے پارلیمنٹ کی سیٹوں کی ریزرویشن ہے، 100 سے زیادہ سیٹ ریزرو ہے۔ مگر بابا صاحب امبیڈکر نے ان لوگوں کے بارے میں کیا کہا تھا؟ کسی ایک پریس کے نمائندے نے بابا صاحب امبیڈکر سے پوچھا تھا کہ آپ کے سماج کے لوگوں کو پارلیمنٹ کی سیٹوں میں ریزرویشن ہے، تو بابا صاحب امبیڈکر نے جواب دیا کہ ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ 100 سے زائد بھارت کی پارلیمنٹ میں دلت لوگ جیت کر آ جاتے ہیں، مگر ان کی زبانیں کبھی نہیں کھلتی۔ بابا صاحب نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، میں ہمارے بیدر کے دلت بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب امبیڈکر نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنا منہ اسی وقت کھولتے ہیں جب ان کو انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ یہ امبیڈکر نے کہا تھا کہ وہ دلت ایم پی اپنا منہ اس وقت کھولتے ہیں جب ان کو اپنی انگڑائی لینا پڑتا ہے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھارت کے پارلیمنٹ میں اکنامک گراؤنڈ کے اوپر ریزرویشن دے دیا گیا، اور کوئی دلت ایم پی ہمت نہیں تھی کہ کھڑا ہو کر بول سکے ارے یہ تو بابا صاحب کے سمویدھان کے خلاف ہے، اکنامک گراؤنڈ پر ریزرویشن دے دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی ایک بات تاریخی جملہ کانشی رام نے کہا تھا۔ کانشی رام نے کیا کہا تھا کہ ہم چمچوں کے ایج میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ وقت پورا چمچوں کا ہے۔ تو یاد رکھو، جب تک آپ چمچا گیری کرتے رہیں گے تو غلامی تمہارا مقدر بن جائے گا۔ جب تک آپ چمچا گیری کریں گے انصاف کبھی نہیں ملے گا۔ جب تک آپ چمچا گیری کریں گے
مساوات آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. جب تک آپ چمچا گیری کریں گے تو آپ کا ایکسپلائٹیشن ہوگا. جس دن آپ اپنی صفوں سے چمچوں کو دور کریں گے اور شیر بنیں گے تو تمام دنیا تمہاری آواز کو سنے گی. میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ اب یہ چمچوں کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے مستقبل کا سودا ایک بروکروں کی طرح، ایک ایجنٹ کی طرح 70 سال سے کرتے آئے ہیں. آج میں بیدر کے نوجوانوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ بیدر کے مسلمان، بیدر کے دلت بھائی، بیدر کے بیکورڈ کلاس کے لوگ، بھارت کے سمویدھان آپ کو اجازت دیتا ہے. آخر کب تک آپ صرف ووٹ ڈالنے کی مشین بنیں گے؟ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ آج آپ ووٹ ڈالتے رہے، آج ووٹ حاصل کرنے کا آپ کو وقت آیا ہے. اگر آپ بابا صاحب امبیڈکر کا اس خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو صرف ووٹ ڈالنے والے مت بنو، بلکہ ووٹ کو حاصل کرنے والے بنو. ہمارے بابا صاحب کے سمویدھان میں لفظ سیکولرزم بھی آیا. آپ کو معلوم بابا صاحب امبیڈکر کو جب پہلا پارلیمنٹ کا الیکشن بابا صاحب امبیڈکر میرے خیال سے بمبئی سے لڑے تھے، الیکشن ہار گئے. کیوں ہارے معلوم آپ کو؟ کیا کوئی جانتا اس مجمع میں کہ بابا صاحب امبیڈکر الیکشن کیوں ہارے؟ کیوں ہارے؟ نہیں، دونوں دلت تھے. بابا صاحب امبیڈکر کے خلاف ایک چھوٹا کانگریس کا لیڈر تھا. امبیڈکر کو شکست کیوں ہوئی؟ امبیڈکر کو شکست اس لیے ہوئی کیونکہ امبیڈکر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ ووٹر لسٹ بننی چاہیے. تو اعلیٰ ذات کے لوگوں نے کہا کہ ہاں دیکھو یہ امبیڈکر مسلمانوں کی بات کر رہا ہے. امبیڈکر نے کشمیر کے بارے میں کہا تھا تو فرقہ پرست لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ امبیڈکر خطرناک ہے، اس کو ہرانا ضروری ہے. انہی دو چیزوں پر امبیڈکر کو ہرا دیا گیا تھا بابا صاحب. تو فرقہ پرستی اسد الدین اویسی کی وجہ سے نہیں ہے. لوگ آ کر بولتے ہیں، لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر بی جے پی کو فائدہ ہوتا ہے. میں آج تاریخ میں جا کر اپنی بات کو چیلنج کے ساتھ رکھ رہا ہوں. بتاؤ کیا میں نے جو بیان کیا وہ سچ نہیں ہے کہ امبیڈکر کو ہار اس لیے ہوئی تھی کیونکہ کانگریس نے کہا یہ بابا صاحب تو مسلمانوں کی ووٹر لسٹ کی بات کر رہا ہے، یہ کشمیر کی بات کر رہا ہے، اس کو ہرا دو. ماحول ایسا بنایا گیا کہ بابا صاحب امبیڈکر الیکشن ہار گئے. تو فرقہ پرستی 1952 سے ہے. یاد رکھو یہ جو لوگ آ کر آج میرا جلسہ ہو گیا، میں تو کوئی سیاسی بات نہیں کروں گا. ابھی انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہاں پر بلدیہ کا الیکشن ہوگا تو اس وقت اینڈ 3 ٹائم پولیٹیکل سپیچ دوں گا انشاءاللہ. اب کیونکہ ہم کو سمویدھان کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کے اوپر بولنا ہے، اسی پر بولنا چاہوں گا. تو آج میں آپ سے یہ بھی بتانے آیا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ ہمارا یہ کانسٹیٹیوشن تو ہمارے سامنے ہے، مگر یہ کانسٹیٹیوشن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان ہندوؤں کا سمویدھان ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان مسلمانوں کا سمویدھان ہے؟ کیا بھارت کا سمویدھان سکھوں کا، عیسائیوں کا، بودھ مذہب کا سمویدھان ہے؟ نہیں ہے. یہ سمویدھان پورے بھارت کے شہریوں کا، انڈینز کا ہے. یہ بھارت کے تمام رہنے والوں کا ہے. امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ یہ ملک کسی ایک مذہب کو نہیں مانے گا، یہ ملک پورے مذہب کو مانے گا. جو نہیں مانتے خدا کو یہ ملک ان کو بھی عزت دے گا. یہ ہمارے سمویدھان کی خصوصیت ہے. تو اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک کے وزیر اعظم کیا کہتے ہیں کہ یہ ہولی کتاب ہے. ہمارے ملک کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن از اے ہولی بک. نہیں،
کانسٹیٹیوشن ہولی بک نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے ملک کو چلانے کے لیے۔ ملک کو کیسے چلایا جائے گا، یہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہوگا، اور کوئی بھی مذہب کے نام پر کسی سے ناانصافی نہیں کرے گا۔ یہ ملک کا سنویدھان کہتا ہے، مگر ہمارے ملک کے وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں کہ سنویدھان میں کچھ بھی ڈال کر یہ کہہ دینا کہ دیکھو یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو مان لیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج 26 جنوری ہے۔ آج کے اس دن کو اگر ہم کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو میں سب سے پہلے بابا صاحب امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ میں ذاتی طور پر بابا صاحب امبیڈکر کو بہت چاہتا ہوں۔ میں نے تھوڑا بہت پڑھا، زیادہ نہیں پڑھا ہے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ جو امبیڈکر کو مانتا ہے، چاہتا ہے، جو امبیڈکر کو سمجھتا ہے، اور جو گوڈسے کو اور ساورکر کو مانتا ہے، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔